ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شہباز بھٹی کے قتل کے بارے میں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر موہت پیرزادہ، جو ڈائریکٹر ہیں ورلڈ افیئرز کے پاکستان ٹیلی ویژن کے. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہنا جیلانی، ورلڈ نون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا طاہر اشرفی جو چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے. آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اپنے پینلسٹ سے گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے رپورٹر اعزاز سید ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اعزاز، جو شہباز بھٹی صاحب کے ڈرائیور ہیں ان سے کچھ تفتیش شروع ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے رول کے بارے میں کافی شبہات اٹھ رہے تھے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ارشد، اس وقت وزارت داخلہ میں رحمان ملک کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں انٹیلیجنس اداروں کے نمائندوں سمیت اسلام آباد پولیس کے حکام بھی شریک ہیں. اور اس میں پولیس کی طرف سے اور انٹیلیجنس حکام کی طرف سے جو ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں گل شیر جو کہ ڈرائیور تھے شہباز بھٹی کے، ان کا بیان بھی شامل ہے جو ابتدائی طور پر ان سے لیا گیا ہے، انہیں شامل تفتیش کیا گیا ہے. گل شیر کا تعلق بھی فیصل آباد کے علاقے خوش پور سے ہے، اور یہ اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر شہباز بھٹی رہتے تھے. اور پوچھ گچھ کی گئی ہے جب ان سے ابتدائی طور پر، تو گل شیر خود غم میں نڈھال تھے، لیکن جو انہوں نے ابتدائی بیان دیا ہے وہ بڑا اہم ہے. ان کے مطابق 4 کے قریب افراد نے سفید رنگ کی مہران گاڑی میں ان کا راستہ روکا، اور اس کے بعد 2 افراد گاڑی سے باہر نکلے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کسی نے گاڑی سے باہر نکلنے کا نہیں کہا تھا، اور ان افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی. اور جب اعزاز، انہیں کسی یقین نے ہو گیا، گلشیر سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس نے گاڑی کیوں روکی؟ اگر آلٹو گاڑی سامنے آتی ہے تو وہ آرام سے ایویٹ بھی کر سکتا تھا. اگر منسٹر کی لائف کو تھریٹس ہیں، پتہ بھی ہے یہ چیز، تو کیوں نہیں ایویسو ایکشن لیا گیا؟ ہم نے دیکھا سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ جب اٹیک ہو رہا تھا، وہاں پہ ڈرائیور نے ایویسو ایکشن لے کے بہت سے کھلاڑیوں کی جان بچا لی تھی. جی ارشد، یہ بات ان سے ضرور پوچھی گئی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلدی سے اپنے اسکواڈ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن اچانک یہ گاڑی سامنے آئی اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا انہوں نے بمشکل گاڑی روکی، اگر وہ گاڑی روکتے نا تو گاڑی کی ٹکر ہو جاتی دوسری گاڑی کے ساتھ. اور فائرنگ کرنے کے بعد یہ لوگ اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی کہ IA-2 کی طرف بھاگے ہیں. اور میں ارشد آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ماضی میں اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور اسی طرح پمفلٹ گرا کر غازی فورس کے کچھ لڑکے وہ بھی فرار ہوئے ہیں. جی اعزاز، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہنا جیلانی صاحبہ، آج کی پورے دن کی ڈیولپمنٹس پہ آپ نے کافی گہری نظر رکھی ہوگی. سارا تاثیر سے جب بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بات کی کہ اپیز کیا جاتا ہے شدت پسند فورسز کو. کون اپیز کر رہا ہے پاکستان میں؟ اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ کافی لبرل مائنڈڈ ہے، سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہے، سیکولر ایجنڈا لے کے آئی تھی. لیکن آج بھی اپیزمنٹ چل رہی ہے ان ایکسٹریمسٹ کی. سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، شہباز بھٹی ایک سٹنگ منسٹر کا مرڈر ہوتا ہے، اور معاشرہ خاموش رہتا ہے. دیکھیے، اپیزمنٹ تو صرف پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ایلیمنٹس نہیں کر رہے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کرنے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن معاف کیجیے گا، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی طرز گفتگو رکھیں جس میں وہ لوگ جو کہ گلوریفیکیشن کرتے ہیں ایسے واقعات کی، اور جو ان لوگوں کی گلوریفیکیشن کرتے ہیں جو ان واقعات میں ملوث ہیں، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت ہے یہاں، کہ حکومت کی پرائمری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی وجہ سے ہے، کہ ڈیوٹی ان کی ہے کہ لوگوں کے جان کی اور مال کی حفاظت کریں. وہ پروٹیکشن دینے سے میں فیل ہو گئے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ اپوزیشن آپ کی کیا ہے. آپ کے ہاں جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ تو بلکہ زیادہ اپیزمنٹ کرتی ہے ان ایلیمنٹس کی، اوپنلی کرتی ہے، پبلکلی کرتی ہے. لاہور میں آپ نے دیکھا کہ احمدیوں کی ماسکس پہ جب حملہ ہوا تو ان میں سے یہاں لاہور کے جو پنجاب کے جو حکمران تھے ان میں سے کوئی وہاں پہنچا بھی نہیں. ان کے کیا وہ پاکستانی سٹیزن نہیں تھے؟ ان کی فیملی سے کنڈولنسز نہیں کرنی تھی؟ اسی طرح جہاں بھی مائنورٹیز کا معاملہ آیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں مائنورٹی کمیونٹی نے نقصان اٹھایا جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو ہمیشہ دوگلی بات کی گئی، ہمیشہ ایسی بات کی گئی جس سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو ان کے کاموں کی جسٹیفیکیشن فراہم کی گئی. تو سیکیورٹی دینا تو بعد میں آتا ہے. پہلے تو یہ آتا ہے کہ آپ فنگر پوائنٹنگ ان لوگوں کی طرف کریں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی سد باب کا کوئی طریقہ کار ایک کنسنسس سے نکالیں. نمبر 1. نمبر 2، میرے خیال میں سارا تاثیر نے جو بات کی ہے، میں 100% ان سے اگری کرتی ہوں. آئی تھنک شی ہیز
said everything in a very good way. अपीसमेंट के अलावा होता क्या है? जब एक जायज बात पे बात हो रही हो कि यहाँ इंटॉलरेंस फैल रही है, यहाँ पर आपकी रियासती सतह पर एम्प्लॉयड पॉलिसीज जो आपने इनहेरिट की हैं वो गलत हैं, इसमें माइनॉरिटीज का सिर्फ नुकसान नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी मुआशरे का नुकसान है, तो फिर आपके यहाँ जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो उस इनिशिएटिव को शुरू करती हैं वो पीछे हट जाती हैं. तो फिर क्या है? आर दे स्पाइनलेस पीपल? आज मैंने सुना फिरदौस अवान साहिबा जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं इनकी गवर्नमेंट की, वो कह रही कि मॉडरेट फोर्सेस को आगे आना चाहिए. मॉडरेट फोर्सेस क्या करें? मॉडरेट फोर्सेस को तो आपने चारा बना दिया है इन लोगों के लिए, आगे कैसे कैसे मॉडरेट फोर्सेस आए? यू हैव मेड अस इनटू फॉडर फॉर दीज पीपल. आपका गवर्नर कत्ल हो जाता है, आपके यहाँ एक मिनिस्टर कत्ल हो जाता है, आपके यहाँ टारगेट कर करके उन लोगों को मारा जाता है जो दहशतगर्दी के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बात करते हैं, वो चाहे रिलीजियस स्कॉलर्स हों, वो चाहे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, वो चाहे जर्नलिस्ट हों. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर कैसे चलेगी यहाँ पर कोई ऐसी बातचीत और डिस्कशन जिसमें इन लोगों को, जो कि मैं समझती हूँ ये हैंडफुल है, ये माइनॉरिटी है. कहने का मतलब है कि शायद हम सब मुलव्विस हैं. यहाँ पे एक नाज़रीन हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे.